کہا یہ جا رہا ہے، میں اگر غلط ہوں تو پلیز مجھے کریکٹ کر دیجئے گا، اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جس طریقے سے امریکن فورسز نے پل آؤٹ کیا افغانستان سے، وہ طریقہ غلط تھا۔ پل آؤٹ کرنا ایک صحیح فیصلہ تھا، لیکن جس طریقے سے پل آؤٹ کیا وہ شاید طریقہ غلط تھا۔ پہلے تو یہ سمجھا دیجیے یہ واقعی یہ طریقہ غلط تھا، کیونکہ آپ رہے ہیں امریکہ کے اندر، پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے رہے، ایمبیسڈر رہے ہیں، کیا یہ طریقہ واقعی غلط تھا؟ اینڈ سیکنڈلی، جو ایک بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے امریکن میڈیا میں، اور وہ یہ ہے کہ $1 ٹریلین بھی خرچ کیا لیکن اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوا۔ ان دونوں باتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کے خیال میں یہ دونوں باتیں درست ہیں یا غلط ہیں، یا آپ کیسے اس کو لیتے ہیں؟ رانا صاحب، یہ دونوں سوال آپ کے بہت ہی اہم سوالات ہیں۔ اس لیے اہم ہیں کہ ایک تو پل آؤٹ کی بات کی آپ نے امریکن فورسز کی افغانستان سے، کہ کیا انہوں نے جلدی پل آؤٹ کر دیا؟ کیونکہ جب 2020 میں فیبرری 2020 میں طالبان اور امریکہ کا معاہدہ ہوا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے سے ہی بات چیت چل رہی تھی طالبان کی امریکہ کے ساتھ، امریکہ ان کے ساتھ 2011 سے رابطے میں تھا طالبان لیڈرشپ کے ساتھ دوحہ کے اندر، تو اندازہ یہی تھا اور اگریمنٹ بھی یہی تھا کہ اس وقت فوجوں کا انخلا ہوگا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ 2021 تک کچھ جو انٹرا افغانستان ڈائلاگ انہوں نے جو کہا تھا کہ وہ شروع ہو جائیں، تو ان کا خیال یہ تھا کہ شاید کوئی خاطر خواہ اس کا نتیجہ نکل آئے۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جب سنسیئرٹی نہ ہو ڈائلاگ پروسیس کے اندر تو ڈائلاگ کبھی بھی آگے نہیں بڑھتے۔ اشرف غنی جو اس وقت ملک سے بھاگ گئے ہیں، انہوں نے حتی الوسع کوشش کی پچھلے جب سے ہی یہ ڈائلاگ پروسیس چل رہا تھا انٹرا افغان ڈائلاگ کا، کہ کسی طریقے سے اس ڈائلاگ کو سیبوٹاج کیا جائے۔ وہ کبھی بھی یہ پاور شیئرنگ میں وہ بلیو ہی نہیں کرتے تھے اشرف غنی صاحب، اور انہوں نے ایک سب سے زیادہ ایک اہم جو ایک طبقہ تھا افغانستان کا طالبان کی صورت میں، ان کو انہوں نے بالکل ہی سائڈ لائن کیا۔ ان ادر ورڈز، اشرف غنی نے 200-250 لوگوں کا جو 150-200 لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن بنا کے انہوں نے دوحہ بھیج دیا کہ جی یہ جا کے بات چیت کرے۔ ایک تو نمبر 1، کبھی بھی بات چیت اتنے لمبے چوڑے ڈیلیگیشنز کے ساتھ نہیں ہوتی، کوئی سیریس نیگوسیشنز نہیں ہو سکتی۔ دوسرا، انہوں نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ ایک انٹرنل کنسنسس ڈیولپ کریں افغانستان کے اندر، کہ تمام جتنی بھی افغانستان کی پارٹیز ہیں وہ ایک پوائنٹ کے اوپر اگری کر جائیں کہ جی یہ پیس پروسیس بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ اس میں اسی کے ذریعے ہی افغانستان میں اسٹیبلٹی تو اشرف غنی صاحب کو منظور ہی نہیں تھی، کیونکہ ان کا ایجنڈا بالکل ہی ڈیفرنٹ تھا افغانستان کے اندر۔ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ مل کر اپنے پورے دور اقتدار میں 2014 سے لے کے اب تک صرف ایک پاکستان کے خلاف جو ایک انہوں نے محاذ بنانا تھا وہ اس کا محاذ بنایا۔ تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال افغانستان کی، تو یہ اسی صورتحال کا جو ان کی پالیسیز تھی ان کا پیش خیمہ تھا۔ انہوں نے امریکنوں کو بھی بے وقوف بنایا، انہوں نے ساری دنیا کو بے وقوف بنایا، اور ہندوستان کے ساتھ مل کے ایک ایسا نیریٹو کریٹ کیا کہ جس کی میں سمجھتا ہوں کہ افغان قوم بھی اس کو معاف نہیں کرے گی۔ اور میں ایک اور بھی بات کہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اپنے ٹویٹ میں کہا اور اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ اشرف غنی ٹوٹل وہ تھے، کرک تھے، تو اس میں انہوں نے کوئی مبالغہ آمیزی سے کام نہیں لیا اس بات میں۔ اب لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ طالبان تو آ گئے، پچھلے کوئی ایک ہفتے سے انہوں نے پورے افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا ہوا ہے، تو لیکن آنے والے دنوں میں طالبان کیا وہ ان کے لیے اسموتھ سیلنگ ہوگی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے مشکلات بے شمار ہوں گی۔ سب سے بڑی مشکلات جو افغان طالبان کے لیے ہے وہ وہاں کی اکانومی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو IMF نے جو فنڈز ریلیز کرنے تھے کوئی تقریباً $450-500 ملین کے قریب، تو وہ انہوں نے سسپینڈ کر دیے، وہ انہوں نے ریلیز نہیں کیے۔ افغانستان کے امریکہ کے بینکس کے اندر، ریزرو بینک کے اندر کوئی تقریباً $9 بلین پڑے ہوئے تھے، وہ بھی انہوں نے سسپینڈ کر دی اس کی ریلیز۔ وہ اس وقت وہ ریلیز بھی ایسی صورت میں ہوتے تھے جب افغانستان کا سینٹرل بینک وہ ریکویسٹ بھیجتا تھا کہ جی اب اس مہینے کے لیے ہمیں اتنے پیسے چاہیے یا اس ہفتے کے لیے اتنے پیسے چاہیے، تو اس کے حساب سے وہ پیسہ بھیجا کرتے تھے۔
پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ایک ڈونرز کانفرنس ہوئی تھی جنیوا کے اندر، جس کے اندر ڈونرز نے کوئی تقریباً 3 سال کے لیے $12 بلین پلیج کیے تھے، لیکن یہ پلیج آئے تھے اشرف غنی کی حکومت کے دوران، جس میں کہا گیا تھا کہ اشرف غنی یہ پیسے تب ملیں گے جب گورننس کو امپروو کریں گے، جب کرپشن کو ختم کریں گے، جب لا اینڈ آرڈر کو بہتر بنائیں گے. تو کنڈیشنلٹیز اٹیچ تھیں اس جنیوا کانفرنس کے اندر بھی. اب چونکہ طالبان آ گئے ہیں تو اب آبویسلی ظاہر ہے کہ وہ طالبان کے اوپر بھی وہی کنڈیشنلٹیز وہ نافذ ہوں گی. تو میرے کہنے کا مقصد رانا صاحب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مشکلات ضرور درپیش آئیں گی، اور ابھی ہندوستان نے بھی ایک پروپیگنڈا کا محاذ کھول دیا ہے. آج ہی میں سن رہا تھا کہ ان کے ہندوستان کے جو فارن منسٹر ہیں جے شنکر، وہ UN سیکورٹی کونسل گئے اور انہوں نے کہا، یہ وہی جو ایک ان کا راگ الاپتے ہیں کہ یہ تو پاکستان کی مدد کی وجہ سے جیتے ہیں. یہ اس قسم کا ایک بھونڈا انہوں نے خیال، ایک ارریشنل قسم کی انہوں نے بات کی ہے، جس کے میرے اپنے خیال کے مطابق کوئی ٹیکرز نہیں ہیں، کوئی اس کو ان کی اس بات کو وہ یقین کرنے میں یا اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو معلوم تھا کہ یہ طالبان نے جس طریقے سے ٹیک اوور کیا ہے، یہ ایک پاپولر اپرائزنگ تھی وہ ان کے حق میں، اور یہ ایک پاپولر ایک تھا پروٹیسٹ تھا اشرف غنی کی حکومت کے خلاف، کہ جس طریقے سے اشرف غنی نے پچھلے کافی عرصے سے حکومت چلائی، انہوں نے صرف اپنی جیبیں بھری، اپنے رشتہ داروں، عزیز و رشتہ داروں کو انہوں نے نوازا، اپنے دوستوں کو نوازا. اور اس کے بعد آپ نے اخباری رپورٹس بھی دیکھ لی ہوں گی امریکہ کے اندر بھی اور باقی جگہوں پہ بھی، کہ وہ کس طریقے سے وہ اور ان کے حواری افغانستان سے پیسے لے کے بھاگے ہیں. تو یہ ایک بڑی بدقسمت والی بات ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی ایک افغانستان کو ایک اور مشکل جو درپیش ہوگی وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس وقت تک لیجیٹیمیسی نہیں دے گی یا ان کو طالبان کو ریکگنائز کرنے میں وہ تھوڑا سا وہ ریلکٹنٹ ہوں گے، جب تک ایک واضح طور پہ طالبان کی طرف سے ایک پیغام نہیں جائے گا کہ ایک تو نمبر 1 وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ فارم کرنا چاہتے ہیں، جو کہ وہ طالبان کوشش کر رہے ہیں، اب حتل وسا کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنے. انہوں نے پریزیڈنٹ کارزائی سے بھی، جو فارمر پریزیڈنٹ ہے، ان سے بھی رابطہ کیا ہے، انہوں نے عبداللہ صاحب سے بھی رابطہ کیا ہے، اور باقی تقریباً سارے جتنے بھی لوگ جو نان طالبان جو ایک لیڈرشپ تھی ان سے بھی ان کے رابطے ہوئے ہیں، جن کا ڈیلیگیشن بائی دا وے پاکستان ابھی آیا ہوا ہے. تو ایک تو نمبر 1 یہ ہو جائے گا کہ اگر انکلوسیو گورنمنٹ بن جاتی ہے تو وہ ان کو ریکگنیشن مل جائے گی، ان کو لیجیٹیمیسی مل جائے گی.